جناب میرے بھائی چودھری اعجاز صاحب، میرے بھائی حاجی چودھری امتیاز صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بڑے بھائی جناب سید فیض الحسن صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بڑے بھائی اور بزرگ جناب ملک نواب شیر وسیع صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بھائی جناب چودھری شوکت بھٹی صاحب، میرے یہاں پہ اسٹیج پہ نہایت واجب الادب میرے بزرگوار، میرے بھائی، میرے ساتھی یہاں پہ اس پنڈال میں ماشاءاللہ خوبصورت چہرے جتنے یہاں پہ میرے نہایت واجب الادب بزرگ بھائی سب بیٹھے ہیں، ساروں کو السلام علیکم، اور بالخصوص ہمارے پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو بھی سلام۔ میرے نہایت واجب الادب بزرگوں بھائیوں، میں آج یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو، ہمارے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے ادنا ورکرز کو بالشمول میرے اور میرے ساتھیوں کو یہاں پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جوش اور ولولے کے ساتھ آپ شام گئے یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے دن رات کی محنت کی، آپ نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اپنا قیمتی ووٹ ڈال کے یہاں پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو یہاں پہ کامیاب کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچایا۔ ہم لوگ آپ کا کبھی بھی یہ احسان نہیں بھول سکتے ہیں۔ یہاں پہ حاجی امتیاز صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں مختلف پروجیکٹس کے حوالے میں بتایا۔ تھوڑی دیر تک میں ایک ادنا سیاسی ورکر ہوں۔ میرے والد صاحب غوریوب خان صاحب نے الحمدللہ 6 الیکشن لڑے اور 6 جیتے، ان کی ٹریننگ بھی ہے۔ ہمیشہ ایک جگہ میں انہوں نے مجھ سے ایک چیز سکھائی ہے کہ جہاں پہ جانا اس علاقے کے مسائل پہ پہلے روشنی ڈالنا، اس کے بعد آگے بات چلانا۔ یہاں پہ حاجی صاحب نے آپ کو اپنے پروجیکٹس کے حوالے میں بتایا۔ صوبائی پروجیکٹس جو حاجی صاحب اور چودھری اعجاز صاحب کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں معلوم، وہ بھی اربوں روپے میں ہوں گے، چاہے وہ اسکول ہوں، کالجز اور روڈز ہوں، پر بجلی اور گیس کے حوالے سے جو 2 محکمے میرے پاس ہے قلمدان، اس کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں اور پھر ملک کی سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کے ان ممبر قومی اسمبلی نے جن کو آپ نے کامیاب کیا تھا، انہوں نے ان کی بدولت دن رات کی محنت، میں آپ کو وہ فگر اعداد و شمار بتاتا ہوں، انہوں نے اپنے حلقے کے لیے تقریباً 10 ارب روپے کے، میرے بزرگوں بھائیوں 10 ارب روپے کے گیس پر بجلی میں کام یہ کرا رہے ہیں، اور کئی موجود زمین پہ بھی آ گئے، اور اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ 10 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ 10 ارب کوئی کم فگر نہیں ہے، اس کا میں آپ کو بھی خلاصہ بھی پیش کرتا ہوں۔ تقریباً گیس کا پروجیکٹ یہ ابھی کہنا آسان ہے، مکمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 1.8 ارب روپیہ کا گیس کا پروجیکٹ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے 2 سال میں منظور کیا ہے، جس کے جاب نمبر بھی، سینکشن بھی، پیسے بھی ریلیز ہو گئے اور کام شروع ہو گیا، اور آج الحمدللہ
کی ہے تقریباً 35-36 کروڑ کا تو یہ پروجیکٹ اکیلا ہو گیا. اور اس کی پائپ لائن، اس کی لمبائی جو یہ جال بچھائیں گے ادھر، میرے بزرگوں بھائیوں یہ بھی آپ غور سے سن لیں، تقریباً 640 کلومیٹر فاصلہ پائپ کا بنتا ہے. اسلام آباد سے لاہور 333 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد سے لاہور اور واپس اسلام آباد جائیں تو وہ پائپ آپ کے اس حلقے میں میرے اس بڑے بھائی حاجی صاحب نے آپ کے لیے موجود کرایا ہے. یہ کارکردگی 2 سال کے اندر ہے. 2 سال کے اندر میرے رب نے 3 سال بقائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے. آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے MNA پہ. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ آتے ہیں بجلی پہ. بجلی پہ جناب والا ابھی چودھری اجاز صاحب بات کر رہے تھے، چودھری امتیاز صاحب حاجی صاحب بات کر رہے تھے. وولٹیج کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کی ہے. بزرگوں بھائیوں 2 سال میں کوئی بہتر فرق پڑا ہے کہ نہیں؟ فرق پڑا؟ منو ہاتھ کھڑا کر کے دسوں کو فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ مطلب نہیں کہ حاجی صاحب نے بجٹ کو PTC یا میرے بجٹ PTC محنت کر کے نظام کو ٹھیک کر کے اور جو خرد تھا نظام میں اس کو ختم کر کے عمران خان صاحب کے ڈائریکشن پہ ہم نے یہ کام کیا جناب والا. اور یہ کوئی مفت میں نہیں ہوا، غیب سے ہو گیا. پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے یہ چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ دن رات کی محنت تھی آپ کے ممبر قومی اسمبلی کی. 2 سال کے اندر انہوں نے اپنے بھائی کے پاس سے آتے رہے، انہوں نے فنڈ نکلائے، دفتر میں آئے، دن رات محنت کی. اور الحمدللہ انہوں نے بجلی کے محکمے میں صرف اس دوران جو میں آپ کو بھی فگر بتاتا ہوں، یہ بھی آپ غور سے سن لیں، انہوں نے تقریباً 8 ارب روپے کی رقم اپروو کرائی ہے اپنے اس ضلع کے لیے. اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے جو گریڈ کا نظام بہتر کی ہے، گریڈ سٹیشنز کو ٹھیک کیے ہیں، ان کی لائنوں کو ٹھیک کی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرانسفارمر بینک، کیپیسٹر بینک لگائے ہیں. انہوں نے مختلف گریڈ سٹیشنز کو اپ گریڈ کیا، 132 kV کی لائن کو اپ گریڈ کیا. یہ مفت میں نہیں ہوتا. تقریباً 70 کروڑ روپیہ انہوں نے اس 2 سال میں اپنے ضلع کے لیے لائے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جناب والا یہاں پہ شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کے حلقے کے لیے آپ نے دن رات محنت کی. آپ کے حلقے کے لیے 132 kV کا گریڈ سٹیشن منظور کر رہے ہیں 60 کروڑ روپے کی لاگت. دن رات آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. حاجی امتیاز صاحب کے حلقے میں ایک دوسرا نیا گریڈ سٹیشن، ایک گریڈ سٹیشن جو ہے وہ چک شہباز میں انشاءاللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے حلقے میں آ رہا ہے. یہ تقریباً 50-60 کروڑ روپے کا گریڈ سٹیشن آج منظوری کر رہے ہیں. دوسرا گریڈ سٹیشن شاہ صاحب کے حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ 50-60 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 2 ٹرانسفارمر ورکشاپ جہاں پہ آپ کے ٹرانسفارمر محکمہ ٹھیک کرے گا. ایک کی لاگت جو ہے تقریباً 5 کروڑ روپے کی ہے. اس کا بھی حاجی صاحب وہ بھی اپروو ہے. 10 کروڑ روپے ٹرانسفارمر ورکشاپس کی ہے. اس کے علاوہ جناب والا
آپ کا ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین میں ضلع کے لیے یہ سوچ ہوتی ہے ضلع کی. حاجی صاحب نے دن رات ضلع کی سوچ رکھی, صرف اپنے حلقے کی نہیں. اور ہیڈ فقیریہ میں یہاں پہ 6 ارب روپے کا 220 kVA کا ٹرانسفارمر ورک آپ کا گریڈ اسٹیشن. 220 kV کا مطلب ہے 2,20,000 وولٹ, جو یہاں کے 60-70 سال کی آپ کے ضلع میں وولٹیج کا مسئلہ حل کر دے گا. 6 ارب روپے کی لاگت سے وہ منظور ہو چکے ہیں. یہ سوچ ہوتی ہے. یہ آپ کو میں نے خلاصہ بتایا تقریباً 10 ارب روپے کا, جو کہ آپ کے ممبر قومی اسمبلی نے دن رات محنت کر کے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اپنے حلقے کے لیے کام کیا ہے. اور میں یہ درخواست کروں گا, یہ التجا کروں گا, ہمارے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ممبران ہیں جن کو آپ نے منتخب کیا, آپ کی برادریاں ہیں, آپ کے دوست احباب ان کے حلقوں میں ہیں, ان کے تحصیل کے امیدوار, ان کے صوبائی کے امیدوار, ان کو خود ممبر قومی اسمبلی میں آپ لوگوں پہ لازم ہے کہ آپ نے ان کو بھاری اکثریت سے منتخب کرنا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ آپ کے لیے, ہماری ماں بہنوں کے لیے دن رات یہ کام کر رہے ہیں. بزرگوں دوستو, یہ تو آپ کو میں نے بتایا ان کی کارکردگی اس حلقے کے لیے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی کارکردگی, ہمارے لیڈر کا ویژن کیا ہے. یہ پاکستان میں جو مہنگی بجلی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے اوپر یہ عذاب کون چھوڑ کے گیا؟ یہ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 24 روپے یونٹ, 18 روپے یونٹ, انہوں نے ہم پہ یہ ایک بھاری بوجھ چھوڑ کے گئے. اور ملک کے اوپر جو قرضہ ہے پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں 2007 تک جتنی حکومتیں آئی, ملک پہ 6,000-7,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس نے اپنے 5 سالہ دور میں وہ قرضہ دگنا کر دیا. وہ جس وقت گئی پیپلز پارٹی کی حکومت, تو ملک پہ قرضہ جو تھا وہ 15,000 ارب روپے پہ تھا. تقریباً 7-8 ہزار مزید وہ اس نے اس قرضے کی بالٹی میں چھوڑ کے گئے. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے. میرے بزرگوں دوستوں, جو ملک پہ قرضہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی, 30,000 ارب روپے کا قرضہ وہ لوگ چھوڑ کے گئے. اور میں بندہ ناچیز, میں بنی گالا میں اپنے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے, 4-5 ہم لوگ ساتھی تھے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں دسمبر 2018 کی, جس وقت ہم لوگ حکومت میں آئے اور ہم لوگ اپنے خزانے کو دیکھ رہے تھے. زرداری جس کو ہم لوگ برا بلا کہتے ہیں, اس کو 10% کہتے ہیں, جب اس کی حکومت گئی تو زرعِ مبادلہ ملک میں 2 مہینوں کا تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت گئی 2018 میں, ملک میں 2 ہفتے کا بھی زرعِ مبادلہ خزانے میں نہیں تھا. یہ انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا. یہ حالات تھے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت اور ملک کی باغ ڈور سنبھالی, اور وہاں سے ایک دیوالیہ معیشت کو آہستہ آہستہ سنبھالا دیتے ہوئے آگے لے کے گئے. میرا یقین ہے بزرگوں دوستوں, انسان کی نیت صاف ہو, رب العظیم غیب سے دروازے کھولتے ہیں. ہمارے اس پارٹی چیئرمین کی, ہماری وزیر اعظم کی نیت صاف ہے, رب نے غیبانہ طور پہ مدد کی. ہر کابینہ میٹنگ میں ہمارا وزیر اعظم عمران خان کیا کہتا ہے, غریب لوگوں کا, محنت کشوں کا خیال رکھو. جس وقت مودی سرکار نے ہندوستان کو کرونا نے بند کر کے رکھ دیا, آج ہندوستان کی وہاں پہ حالات دیکھیں, لوگ
لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں کا سوچو. نیت صاحب کی رب العزت نے غیبانہ طور پہ مدد کی. آج دنیا کہتی ہے کہ کرونا کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان سے جا کے سیکھو. ہم لوگ گناہگار ہیں. یہ میرے رب مولا کا حکم ہے کہ یہ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ رب العزت کی کوئی خصوصی عنایت ہے. بزرگوں اور دوستوں, اس کے ساتھ ساتھ مہربانی کریں یار. بزرگوں دوستوں, جس وقت مودی سرکار بڑھ کے مار رہا تھا, پلوامہ کو انہوں نے ڈھونگ رچایا, پاکستان کو آنکھیں نکال کے دیکھ رہا تھا. ہمارے پارٹی چیئرمین اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا مودی سرکار کو کہ مودی ہوش کے ناخن لو, کوئی ایسی حرکت کی سوچیں گے بعد میں وار پہلے کریں گے. بالاکوٹ میں رات کی تاریکی میں ہندوستان کے جنگی جہاز آئے, انہوں نے بمباری کی. بمباری کے بعد ہمارے 13 چیڑ کے درخت اور ایک کوا مارا گیا. 24 گھنٹوں کے اندر ان 13 چیڑ کے درختوں کا اور ایک کبے کا مقابلہ کر اس کا ہم نے حساب برابر کیسے کیا؟ ہندوستان کے 2 جنگی جہاز الحمدللہ پاک فضائیہ مار گرائے, ادھر ہی بدلہ برابر کر دیا 24 گھنٹوں کے اندر. یہ ہوتی ہے جفاکشی, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ اپنے رب کے اندر یقین ہوتا ہے. اور ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی مسلح فوج کو جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. آج بھی بارڈروں پہ ہمارے مسلح فوج جا کے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جام شہادت نوش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ ہماری مائی بہنیں جو ہیں وہ رات کو آرام کی نیند سو سکے. ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں اپنی مسلح فوج کو. دوستوں, آج ہی صبح بھی اپنے حلقے میں تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا وہاں پہ یونیورسٹی کا افتتاح کیا, اور آج صبح بھی اعلان کیا کہ وہاں پہ جتنے بھی آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ ہمارا ایک ادارہ ہے, یہ چور بازاری, یہ منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ, ان کے اثاثات جو ضبط ہوں گے وہ نیلام ہو کے ہم لوگ اس ایسٹ ریکوری یونٹ میں ڈالیں گے کہ ہم لوگ وہ رقم اپنی تعلیم پہ خرچ کر سکیں. یہ ہمارے لیڈر کا ویژن ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے, آنے والی نسل کے لیے ہم لوگ ترقی کریں. میں آپ کو بجلی اور گیس کا حلقہ سب بتا رہا تھا. غلط معاہدے, مہنگے معاہدے, کرپشن, یہ وہ چیزیں تھی جو ہمیں ورثے میں ملی. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ابھی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں دوستوں, دنیا میں چلے جائیں, دنیا کے لوگ یہاں پہ لیڈران آتے ہیں. میں گناہگار ناچیز آدمی جا کے جب میری ڈیوٹی لگتی ہے ان کا ہم لوگ خوش آمدید کرتے ہیں, ان کو وزیر اعظم صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور وہ لیڈرشپ یہی کہتی ہے کہ اس اپنے وزیر اعظم کا خیال رکھنا, کیونکہ یہ ایک دیانتدار آدمی ہے, یہ پاکستان کو عروج پہ لے کے جائے گا. یہ بیرون ملک کے لیڈران میرے بزرگوں دوستوں کہتے ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے ایسے لیڈر پہ. آپ اپنی تحریک انصاف میں یہاں پہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, آپ تہیہ کریں کہ آپ نے تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر ہونے کے ناطے ہر دن 4-5 لوگوں کو آپ ساتھ لگائیں, ان کو تحریک انصاف کا ممبر بنائیں, کیونکہ آگے آنے والے دن ہم نے مافیا کا مقابلہ کرنا ہے, چور بازاری کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے ملک کو ایک بہتر اور خوشحال ملک بنانا ہے.